اسلامک اینڈ انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل سلسبیل انڈیا کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، توبہ اور استغفار گرچہ ایک عبادت ہے، لیکن اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد میں توبہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں کہ توبہ کیسے کی جائے۔ کیا صرف توبہ توبہ توبہ، استغفار استغفار یا استغفر اللہ کے الفاظ سے ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گی؟ نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے بھی بہت سارے شرائط ہیں۔ ان شرائط کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے اگر کوئی شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے تفصیل سے ان شرائط کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی شرط ہے کہ جو گناہ ہم سے سرزد ہوا تھا، جس کے لیے ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، اس پر ہمیں ندامت ہو کہ واقعتاً یہ ہم سے گناہ ہوا ہے، یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کے اوپر ندامت ہو، افسوس ہو۔ پھر اس کے بعد میں اگر معاملہ حقوق اللہ کا ہے، مثال کے طور پہ ہمارے فرائض چھوٹے ہیں، نمازیں چھوٹ گئیں، روزے چھوٹ گئے، زکوٰۃ ادا نہیں کی، حج ادا نہیں کیا، یہ اگر فرائض ہمارے ساقط ہو رہے ہیں اور ہم اللہ سے ندامت کے ساتھ توبہ کریں، استغفار کریں، لیکن وہ فریضہ ادا نہ کریں، تب بھی ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہماری نمازیں چھوٹی ہیں تو نمازوں کی قضا کریں، پھر اللہ سے توبہ کریں۔ اگر ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے تو ہم زکوٰۃ ادا کریں، پھر اللہ سے توبہ کریں۔ کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر ہوئی، اس پر توبہ کریں۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ ہی ادا نہیں کرنا، توبہ کر لیا بس ہو گیا، ایسا نہیں۔ زکوٰۃ ادا کریں پھر توبہ کریں۔ حج فرض تھا نہیں کر پائے، حج کریں، پہلے وہ اس فریضے کو ادا کریں، اس کے بعد میں توبہ کریں۔ اسی طرح سے اگر معاملہ حقوق العباد کا ہے، کسی کی زمین ہم نے ہڑپ لی تھی، کسی پر ہم نے ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، تو اس بندے سے بھی توبہ کریں، اس بندے سے معافی مانگیں، اس بندے کے سامنے گڑ گڑائیں کہ بھائی مجھے معاف کر دو، میں نے آپ پر ظلم کیا تھا۔ اگر وہ بندہ معاف کرتا ہے پھر تو اللہ معاف کرے گا، ورنہ اللہ نہیں معاف کرے گا۔ آپ نے بندے کا دل دکھایا ہے تو بندے سے توبہ کرنا، بندے سے معافی مانگنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت وہ گناہ چھوڑ چکے ہوں۔ مثال کے طور پر حقوق اللہ کا معاملہ ہے تو نمازیں اگر آپ کے ذمے تھیں تو آپ نمازوں کی قضا کر چکے ہوں۔ اگر حقوق العباد کا معاملہ ہے تو آپ نے کسی کی زمین ہڑپ کر لی تھی تو اس کی زمین واپس کر چکے ہوں، اس کے بعد میں اللہ سے توبہ کریں۔ اس کے بعد میں اگلی شرط ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو کہ باری تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا ہے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے بھول کر دی ہے، یا اللہ ہم آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، اس کا عزم مصمم ہو۔ تو اپنے گناہوں پر ندامت ہو، جو گناہ ہو وہ گناہ چھوڑ چکے ہوں، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو۔ وہ الگ بات ہے کہ آئندہ پھر گناہ ہو جائے، لیکن جس وقت توبہ کی جا رہی ہے اس وقت آپ کا ارادہ بالکل گناہ نہ کرنے کا ہو۔ اگر تھوڑا سا بھی آپ کا ارادہ ہو کہ نہیں پھر موقع ملے گا پھر گناہ کر لیں گے، پھر موقع ملے گا پھر کسی کی عزت پہ حملہ کر دیں گے، پھر موقع ملے گا تو پھر کسی کی زمین ہڑپ کر لیں گے، کسی کا پیسہ مار دیں گے، اگر یہ ارادہ آپ کے دل کے اندر ہے اور آپ توبہ کر رہے ہیں تو آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ توبہ کے شرائط میں ہے آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہونا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم توبہ کریں تو ان شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم توبہ کریں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا اور یہ توبہ ہماری سچی توبہ کہلائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔